جو وبال آئے گا وہ سب سے زیادہ ٹاپ لیڈرشپ پہ آئے گا کہ بھائی قربانی اور کٹنے دینے کا جب وقت تھا عوام تھوڑی دے گی. یہ رحمانی کام نہیں بلکہ اس کام کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کبھی نبی نے فرمایا کہ 3 جگہوں پہ جہاں لفظوں کا رد و بدل اور تھوڑی سی بات کو بدل کے تھوڑا سا اگر اس میں غلط بیانی بھی اگر انوالو کر سکیں تو 2 بھائیوں کی صلح کرانے میں کی جا سکتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ فیل ہے کہ ایک غلط کام کو بھی تھوڑا سا جائز کر دیا جاتا ہے تاکہ خاندان نہ ٹوٹے. ہم اس پر اب آپ بات شروع کریں. میں چاہتا ہوں اس پہ کوئی سوالات ہیں تو پوچھیں. بھائی خاندان کو توڑنے کے پیچھے شیطانیت ہوتی ہے اور وہ عناصر کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں, یا وہ انٹرنل ہوں گے یا ایکسٹرنل ہوں گے, اور یہی مین وجہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا خاندانوں کے خراب ہونے کی. خاندان کے خراب ہونے کے اندر یہاں پر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, شیطان پہلے انٹرنل میں بات کریں پھر ایکسٹرنل میں جائیں. انٹرنل میں بات کر لیتے ہیں. ایک انٹرنل لیور ہے سورہ فلق میں, ایک سورہ فلق میں ایکسٹرنل لیول ہے اور سورہ ناس میں انٹرنل لیول ہے. باطنی شر سورہ فلق میں من شر النفاثات فی العقد یہ خارجی ہے, سورہ فلق میں ایکسٹرنل لیول ہے, سورہ ناس کے اندر انٹرنل لیول. پہلے ہم انٹرنل لیول سے کرتے ہیں, ایکسٹرنل ہم انٹرنل لیول کے گھر کے اندر گھر کو تباہ کرنے والے عناصر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے حساب سے میں خود میری نظر کے اندر جو گھر کے بڑے ہیں گھر ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. ایسے یہ لیڈرشپ کے اندر آپ نے کافی ہمیں پڑھایا ہے کہ گھر خراب ہی ہوتا ہے کہ جب بڑا کنٹرول نہ کر سکے, چیزوں کو نہ چلا سکے. بڑے کی غلطی, یعنی جو شپ کا کیپٹن ہے بڑے کی غلطی. اگر شپ کشتی نہیں چل رہی ہو کیپٹن کا قصور ہے. بڑے کی غلطی ہے, بڑے چھوٹے کی نہیں. چھوٹا تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ غلطیاں کرے. بڑے کی غلطی ہے سر, بہت مشکل درس ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, میں نے خود خراب کیا تو میں بول رہا ہوں نا بڑے کی غلطی. کیونکہ جو انسان کسی ضرورت کو محسوس کرتا ہے زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کی, جو انسان زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کام کے لیے کٹنے مرنے کی قربانی بھی سب سے زیادہ اسی کو دینی پڑتی ہے, جس میں اس کام کی حساسیت اور اس کا مطالبہ اور اس کا عشق اور اس کے تعلق اور اس کی روحانیت اس کام سے سب سے زیادہ جڑی ہوگی. اور جو وبال آئے گا وہ سب سے زیادہ ٹاپ لیڈرشپ پہ آئے گا کہ بھائی قربانی اور کٹنے دینے کا جب وقت تھا عوام تھوڑی دے گی. سب سے بڑے فیکٹرز کیوں اس ادارے کی بہت بڑی جیت اور بہت بڑی کامیابیوں کا جو سہرا ہے وہ عدیل بھائی کے سر پہ جاتا ہے. اس ادارے کی بہت بڑی قربانیوں کا سہرا جو ہے وہ وکی صاحب کے سر پہ جاتا ہے. اس ادارے کی بہت بڑی قربانیوں کی اور اس کی جیت کے اور اس کے مقام کا سہرا اس پوری ٹیم کا جاتا ہے جو ان کیمروں کے پیچھے بیٹھی ہے یا جو اس ٹائم پر پورے سسٹم کو چلا رہی ہے اس ادارے. لیکن اس ادارے کی سب سے زیادہ جیت کا مطلب میں لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا جو ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے بنیاد رکھی تھی اس سوچ کی اور اس کے بعد اس کو سب نے اپنایا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی محنت, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن اس لیے جو وبال آئے گا وہ سب سے زیادہ ٹاپ لیڈرشپ پہ آئے گا کہ بھائی قربانی اور کٹنے دینے کا جب وقت تھا عوام تھوڑی دے گی, حکومت دے گی. سر آپ پہلے کٹیں گے مریں گے. ہمارے یہاں الٹا ہے, یہاں نیچے کا سپاہی پہلے مروا دیتے ہیں آپ اور اوپر کا جو لیڈر ہے وہ آتا ہی نہیں ہے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں سب سے پہلے آ گئے تھے. مدینے کے اندر ایک ٹھا کی آواز آئی, نئی ہجرت کر کے آئے تھے. صحابہ ایک آنکھ کھلی کر کے سوتے تھے یار کہیں اٹیک نہ ہو جائے. دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کارنر سے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ میں سب ٹھیک. یہ اس کی کنسرن ہے نا, کیونکہ اس کی سلطنت ہے, وہ اس کی رعایا ہے. It's the top management, it's the parents of a family. گھر کے بڑے ہیں جنہیں کنڈیم کیا جائے, پبلکلی نہیں لیکن جن کا وہ گھر ہے. ایک آدمی اگر کہتا ہے جی میرا گھر ہے, میں حاکم ہوں, میں لیڈر ہوں, میرے بچے ہیں, میری چلنی چاہیے, زبردست. پوچھ بھی پھر آپ سے ہوگی سر, اس سے تھوڑی ہوگی, چھوٹے سے بڑے سے پوچھو. جب آپ کی اونرشپ اتنی سوورن تھی تو اس کے لیے آپ نے کاٹ کتنی کاٹی. میری نظر کے اندر پہلا فساد تو ان کے اوپر ہی آیا, انہوں نے نہیں صحیح کیا. اب آپ کہیں آج کل کے دور کے بچے ٹھیک نہیں ہیں, آج کل کے دور نئی نسل کچھ ایسی ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں بہت جگہوں پہ یہ آتے ہیں معاملہ
नई नस्ल क्या होती है? आप भी नई नस्ल थे कल को पुराने वालों को, नई नस्ल क्या होती है? उसूल तो सारे मैक्रोस के एक ही होंगे ना, चाहे नई नस्ल जो है वो रोबोट क्यों ना बन जाए, अंदर तो बैठा हुआ एक दिल और दिमाग है। सही। तो नई नस्ल क्या होती है? बात वो इंसान को अपने 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 सल्तनत और अपने हुक्म के नीचे लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है बड़े, और वो कुर्बानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्बानी नहीं होती, वो इंटेलेक्चुअल कुर्बानियां भी होंगी, वो स्पिरिचुअल रूहानी कुर्बानियां भी होंगी, जो एक इंसान को अगले को मनवाने के लिए ये करना पड़ता है कि मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, मैं तुमसे हसद नहीं करता, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता नहीं हूं, मैं चाहता हूं मेरे बेटे मेरे बेटियां मुझसे भी आगे जाएं, मुझसे कुछ सीख के जाएं, अपने घर बसाएं और मुझे कॉम्प्लीमेंट करें। ये गलती उसी में होगी तो ही तो गया वो बाहर मुंह मारने। सही। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा जो एक इल्जाम या हम बोलेंगे जो खता या कोई गलती, कथा इल्जाम नहीं, क्या बोझ जो है, तो बर्डन, जो बर्डन ऑफ फेलियर जो है वो होगा बड़े पे आएगा, हेड पे आएगा। यानी यहीं से तब्दीली की और इस्लाह की शुरुआत होगी, रिफॉर्मेशन। क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो छोटा जो है ना वो बड़ा नहीं है। सही। आपकी बात समझने तक उसने प्रोसेस से गुजरना, तो प्रोसेस से गुजरने के लिए रब की एक सिफत है, रब लफ्ज आया तरबियत से। तरबियत का मतलब होता है जब तक वो शऊर और अकल उसकी उस लेवल तक कामिल नहीं हो जाती, मैं संभालूंगा इसके शऊर को, शऊर वहां तक पहुंच जाए, इंटेलेक्ट वहां तक पहुंच जाए कि जहां तक वो मैं हाथ भी हटा दूं तो वो सही गलत समझ जाए। तो किसने इवॉल्व होना है? इसके अंदर तो हमने जो है वो छोटों को एक वो दे दिया कि जो भी तुम्हारे घर के अंदर फसाद आ रहा है तुम्हारे माँ बाप की गलती है। सारे जो छोटे बैठे हैं घर के अंदर वो तो अभी चिल गए हैं इसका, उनको तो आपने रिलीफ दे दिया है कि भाई जो भी गलती है घर के अंदर वो। अगर आप ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि आज जो घरों के अंदर टेंशन डिप्रेशन और बड़ों की, मैं आपसे आप आज वो तो सारे मेरे हक में बोलेंगे ना कि शेख साहब जितने डिप्रेशन बच्चों में है, जितने खौफ बच्चों में है, जितने डर बच्चों में है, जितने कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में है, जितना इंट्रोवर्ट एटीट्यूड बच्चों में है, जितनी आइसोलेशन बच्चों में है, जितना लो कॉन्फिडेंस बच्चों में है, जितना अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा है, जितना डिप्रेस बच्चा है, जितना एमडीडीज का शिकार बच्चा है, जितना ड्रग एडिक्ट बच्चा है, जितना डिप्राइव्ड बच्चा है, जितना अटेंशन सीकर बच्चा है, प्रोडक्ट तो आपका है ना, आपका बच्चा है, आपने तो बनाया उसको। अगर वो नफ्सियाती लिहाज से माशरे ने बनाया या आप माशरे ने अगर बनाया भी था तो किसका काम था खड़ा होना उसके? आपका काम था, आपका काम था सिखाना उसको, आपका काम था उसको बहादुर बनाना, आपका काम था उसको शेर बनाना, आपका काम था उसको शेरों पे राज करना। अगर बहुत ज्यादा तेज था, अच्छा अगर ये वाली साइड पे है तो भी आप बच्चा आपका फिरौन है, मुतकब्बिर है, लड़ाइयां कर रहा है, धमकियां दे रहा है, रोडों पे चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों के हक मार रहा है, महफिल के अंदर हर जगह बदमजाजी दिखा रहा है, बगैर कमाई बाप कमाई के ऊपर अकड़ है, किसने खराब किया?